السلام علیکم۔ آج میں جماعت اسلامی کے کیمپ میں موجود ہوں۔ غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت نے یہ کیمپ لگا رکھا ہے۔ آئیے جماعت اسلامی کے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیمپ کے مقاصد اور مسلمانوں کو یہ امداد کس طریقے سے پہنچائی جاتی ہے اور انہیں یہ کیسے خیال آیا کہ اس اظہار یکجہتی کو مالی طور پر بھی مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ جی سر، پہلے ہم بھائی سے بات کریں گے۔ سر، کیا صورتحال ہے اس کی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مقاصد ہیں اس کیمپ کے اور کیسے ہم اس کو آگے لے کر آپ چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں جماعت اسلامی کے اس غزہ کیمپ میں تشریف لائے۔ آج ہم یہاں موجود ہیں اس کیمپ کے اندر، اور یہ کیمپ تب تک جاری رہے گا جب تک غزہ کے اندر کوئی امن و سکون کا برقرار نہیں ہوتا اور جب تک جنگ بندی کا اعلان نہیں ہوتا۔ بیسکلی جماعت اسلامی پاکستان ہمیشہ ہر کوئی کسی طرح کا بھی مرحلہ ہو، مشکلات ہو، تو جماعت اسلامی ہمیشہ یہاں سٹینڈ لیتی ہے اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، اپنے دکھی بھائیوں کے لیے، اور بالخصوص جو مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے۔ اسی طرح جب سے غزہ کے اندر معصوم بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جنگی جو اصول ہیں ان کو بلا کر ہاسپٹلز، سکولز اور جو کیمپ ہیں ان کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں اور بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، تو اس وقت پاکستان سے ایک واحد جماعت اسلامی ہی ہے کہ جو اب ان تک جو اپنے مالی معاونت ہے وہ پہنچا رہی ہے۔ وہاں شروع میں تو دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کے جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن اپنے جو معاونت ہے وہاں تک پہنچاتی رہی ہے، اور اب جماعت اسلامی یہاں دو دفعہ اس سے پہلے غزہ مارچ کے ملین مارچ کر چکے، جو انتہائی جو ہے وہ بڑے اور بڑی نوعیت کے دونوں کامیاب رہے ہیں، اس میں بہت بڑی تعداد شریک ہوئی ہے۔ اس کے بعد چونکہ یہاں دیکھا ہم نے کہ کوئی جو ہے سفارتی یا دیگر کوئی کسی طرح کے لوگ جو ہے وہ نہیں کر رہے، تو پھر جماعت اسلامی نے یہ سمجھا کہ اب ہم یکجہتی کے لیے غزہ کے بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے ہم جو کیمپ کا انعقاد کریں، اور یہ کیمپ تب سے قائم ہے اور یہ تب تک جاری رہے گا جب تک غزہ کے اندر کوئی امن قائم نہیں ہو۔ اب ہم مصطفیٰ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ صاحب کو میں جب بھی یہاں سے گزرا ہوں، میں نے کیمپ میں دیکھا ہے کہ آپ یہاں بڑی مستعدی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے یہ خیال آیا کہ اس میں آپ ایکٹیو ہوں، جماعت کے ساتھ ہونے کی حیثیت سے، یا اپنی ذاتی طور پر بھی آپ کا کوئی یہ تھا کہ آپ کو یہ خدمت سر انجام دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جیسے ہی فلسطین نے اسرائیل پر حملہ کیا اور کام شروع کر دیا، ہم نے اس کے تیسرے دن سے ہی یہ کیمپ لگانا شروع کر دیا کہ ان ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے، پھر ہم وہاں تو جا نہیں سکتے تو کم از کم اور کچھ نہیں، یہاں سے ہم ان کے لیے، ان کے کھانے پینے، ان کے رہائش کے لیے، ان کی جگہ کے لیے ہم کوشش کریں۔ اور یہ کیمپ ہم نے اس لیے مقصد کے لیے لگایا، اور یہ پورے پاکستان میں اس کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں، اور جب تک یہ فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ کیمپ اور آپ کی جدوجہد جاری رہے گی؟ ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ جی سر، آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا اس سلسلے میں جماعت کی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کنٹریبیوشن سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوگا، اور مسلمان کیسے اسی طرح متحد ہونا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو آپ نے ایکٹیو کیا، اور آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ میں جاؤں اور اس کی غرض و غایت جو ہیں ان کو ان لوگوں سے پتہ کروں، اور یہاں پر رسپانس لوگوں کا کیا ہے وہ پوچھوں، اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کروں تاکہ لوگ اس معاملے میں انٹرسٹ لینا شروع کریں۔ سب سے پہلے یہ جو کیمپ ہے یہ انٹرنیشنل لیول کا کیمپ ہے۔ جماعت اسلامی نے سب سے پہلے ایک قومی کانفرنس بلائی، اس میں تمام پارٹیز کو، وہ مذہبی ہوں وہ سیاسی ہوں، ان کو بلایا، مدعو کیا، اور ایک اقصیٰ کمیٹی کے نام سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اور اس کے بعد ہی استنبول کے اندر جا کے ایک اقصیٰ مارچ کیا، اور اس کے بعد یہ جو کیمپ ہے اس کو پرماننٹ بیسس کے اوپر ہم نے یہاں پر لگایا، اور آپ ساتھ ہی دیکھیں یہاں پر یہ دستخطی مہم بھی یہاں پر جاری ہے۔ یہاں پر جو بھی وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ یہاں پر کچھ لکھتے ہیں، سائن کرتے ہیں،
اور اس کیمپ کا جو مقصد ہے وہ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ لوگ آئیں گے، لوگوں کو ڈفرینٹ بکس دی جائیں گی تاکہ وہ اس معاملے سے ان کو جو ہے نا اویئرنیس حاصل ہو۔ اس کے بعد جو دوسرا مقصد ہے کہ یہاں پر لوگ معاونت کے لیے آتے ہیں، کبھی کبھی لوگ پیمنٹ دے کے جاتے ہیں یا اکاؤنٹ نمبر دے کے جاتے ہیں یا کچھ چیزیں سبمٹ کرا کے جاتے ہیں، اور یہاں پر جماعت اسلامی کے مختلف شعبہ ہیں۔ آج اور جو کل گزر گیا ہے یہ 2 دن تھے، 23 اور 24۔ یہ جماعت اسلامی کی ایک تنظیم ہے نافع، نیشنل ایسوسیشن فار ایجوکیشن۔ یہ جو کیمپ لگا ہوا ہے یہ 2 دن نافع کی ذمہ داری تھی۔ اسی طریقے سے پہلے اسلامی جمعیت طلبہ، بزم پیغام، جماعت اسلامی اور آگے جماعت اسلامی یوتھ، الخدمت فاؤنڈیشن، حلقہ خواتین، یہ مختلف جو شعبہ ہے اس میں ہیں جماعت اسلامی کے، یہ ان کے تحت یہ کیمپ چل رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اگر آپ اقصیٰ میں کچھ بھی نہیں بھیجنے کی استطاعت رکھتے تو ان کی قندیلوں کو جلانے کے لیے تیل ہی بھیج دیں۔ تو اس کے مطابق ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ شاید ہماری یہ کوشش کو اللہ پاک کا شرف قبولیت فرمائے اور ہم سرخرو ہوں۔ جزاک اللہ جی، یہ بڑا اچھا کام ہے اور آپ اسے سر انجام دے رہے ہیں۔ جی بھائی جان، آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے کہ کس طریقے سے آپ اس کام کو لے کے چل رہے ہیں اور کیسے سر انجام دے رہیں گے؟ کچھ چیزیں بھائی جان نے بتایا کہ جناب تمام شعبہ ہے زندگی سے جو لوگ ہیں انہوں نے اس میں شرکت فرمائی اور اس کیمپ کو باقاعدہ آباد رکھا ہوا ہے، اور تمام شعبہ زندگی سے آپ نے باری باری لوگوں کو ایک آرگنائز طریقے سے اس پر لگایا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی انما المؤمنون اخوہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ غزہ کا معاملہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، غزہ کا معاملہ صرف کسی ایک جماعت کا معاملہ نہیں ہے یا یہ کسی ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام امت مسلمہ کا معاملہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث ہے اور اس کا یہ مفہوم ہے کہ اگر کائنات کے اندر کہیں پر بھی کسی مسلمان کے اوپر ناجائز طریقے کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اور دوسرے مسلمان کا دل اس کے لیے نہ دھڑکتا ہو تو یہ ایمان سے خالی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غزہ کے مسلمان اور غزہ کے مظلوم بچے اور خواتین، ان کے ساتھ ہر ایک بندہ جو ہے وہ ان کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے جن کے اندر ایمان اور ایمان کی طاقت اور قوت موجود ہے۔ اب پاکستانی عوام جو ہے یقیناً سب ان سے محبت بھی کرتی ہے اور سب ان کے لیے دعا بھی کرتی ہے، سب ان سے تعاون بھی کرتی ہے، لیکن جماعت اسلامی کا اس میں کردار کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے اب ہر جگہ ہمارے مسلمان مدد تو کرتے ہیں، تعاون تو کرتے ہیں، لیکن یہ بات یقینی نہیں ہوتا کہ یہ مدد اور یہ تعاون مسلمان بھائیوں کی ان تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ لیکن جماعت اسلامی اور خاص کر الخدمت فاؤنڈیشن جو بہت بڑا نام ہے، جن کا بہت بڑا ایک کردار ہے معاشرے کے اندر انڈمنی بھی اور بیرونی مسلمانوں کے لیے بھی، تو اس کیمپ کے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی تمام تر عوام کو اس کیمپ کے اوپر مضبوط اعتماد ہے۔ اس اعتماد کی وجہ سے یہ کیمپ یہاں پر لگا ہے اور ہر مسلمان اور ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہے کہ اس کیمپ کے اندر اگر ہمارا 1 روپیہ بھی جائے گا یا 1 پیسہ بھی جائے گا، یقیناً وہ غزہ کے مسلمان بچوں کے لیے ان کی سہولت کے لیے صحیح طریقے پر ان کے پاس پہنچے گا بھی اور وہ صحیح انداز میں استعمال بھی ہوگا۔ باقی آپ دیکھتے ہیں پورے ملک کے اندر ہمارے ملک کے حالات آپ دیکھتے ہیں، باہر کے حالات آپ دیکھتے ہیں، جہاں ہم نے دیکھا ہے جماعت اسلامی ظاہری اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے تو آپ کو کمزور نظر آئے گی، لیکن کام کے اعتبار سے اور کاج کے اعتبار سے اور آواز کے اعتبار سے اور مجاہدانہ طریقے پر اس مشکل حالات میں کودنے کے اعتبار سے آپ کو ہمیشہ جماعت اسلامی کے امیر سے لے کر ایک ادنا بندے تک وہ آپ کو پیش نظر آئے گا، اور ہر مظلوم جہاں پر مظلوم اور پسا ہوا ہوگا وہاں پر اس کے ہاتھ کو تامنے والا اگر آپ کو کوئی نظر آئے گا تو وہ جماعت اسلامی کا بندہ نظر آئے گا۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ ہم آج جماعت اسلامی کے اس کیمپ میں موجود تھے، ہم نے ان دوستوں سے ملاقات کی اور غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کا جو یہ کیمپ لگایا گیا تھا اس کیمپ میں آ کر ہم نے ان کے خیالات معلوم کیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ملک میں جو تمام لوگ ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں گے اور اس یکجہتی کا اظہار وہ لوگ بھی کریں گے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے مسلمانوں کو پہنچنا چاہیے، چاہے یہ کوئی بھی جماعت اس کا سٹینڈ لے، اس کی ایفٹ کرے،
ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہ صرف دین کی بات ہے. چاہے کوئی آگے بڑھے، جو قدم آگے بڑھے اس کے پیچھے ہو کر ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. میری اور آپ کی سب کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے. انشاءاللہ پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ میرا اور آپ کا